لوگوں پہلے یہ دیکھنا ہے کہ بھیجنے والا کون ہے، پھر یہ دیکھنا ہے جس پہ اتری ہے وہ کون ہے۔ اپنے نبی کو بھی شامل کر لیا، اپنے نبی کو بھی شامل کر لیا۔ انزل نہ ہو، ہم نے اتارا ہے، بھیجنے والا رب العالمین ہے۔ الیک تیری طرف بھیجا ہے جو رحمت للعالمین ہے۔ بھیجنے والا رب العالمین ہے، جس کی طرف اتارا گیا وہ کتاب، اور اس کی تنوین تعظیم کے لیے ہے۔ معنی کیا کریں گے؟ یہ عظیم الشان کتاب ہے، یہ عظیم المرتبہ بڑی اونچے درجے والی کتاب ہے، ہم نے اس کو اتارا تیری طرف۔ مولا کیوں؟ قول و قرار کے لیے سروں پہ اٹھائیں، چومیں، ریشمی غلافوں میں لپیٹیں، آنکھوں سے لگائیں، تعویذ لکھ لکھ کے گلے میں ڈالیں، نیا مکان دکان بنائیں تو اس میں طالب علموں کو بلائیں اور پڑھائیں۔ اتنی عظیم کتاب کیوں بھیجی ہے تم نے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتی ہیں لِتُخْرِجَ النَّاسَ، تخرج، اخراج، خروج، کیا میں نے؟ تاکہ تو نکالے۔ تخرج کا کیا معنی ہوگا؟ تاکہ تو نکالے۔ الناس کرو میں نا، زور سے بولو، تسی روزہ رکھے ہوا سارے، تاکہ تو نکالے الناس، تمام لوگوں کو، من الظلمات، کس سے؟ الی النور۔ یہ ہے قرآن کے نزول کا مقصد۔ کیوں نہیں لوگ پڑھتے اس کو؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ، تاکہ تو لوگوں کو نکالے، من الظلمات، کفر کے اندھیرے، شرک کے اندھیرے، نفاق کے اندھیرے، فسق و فجور کے اندھیرے، ظلم کے اندھیرے، گناہوں کے اندھیرے، بدعات کے اندھیرے، عصیان کاریوں کے اندھیرے، رب کی نافرمانیوں کے اندھیرے، ان سارے اندھیروں سے نکال کے تو لوگوں کو اسلام کے نور کی طرف لے کے آ۔ یہ ہے قرآن کے نزول کا مقصد، اس لیے اللہ نے قرآن اتارا ہے۔ ہم اس کے نزول کا مقصد آج تک نہیں سمجھ سکتے۔ اس سے بڑی زیادتی اس کتاب کے ساتھ کیا ہوگی؟ یہ بڑا ظلم ہے اس کتاب کے ساتھ کہ جن اللہ اکبر، فرشتوں نے علامہ ابن کثیر اس روایت کو لائیں، فرشتوں نے اللہ سے کہا کہ یہ جو قرآن ہے اس کے پڑھنے کی ہمیں بھی اجازت دے، ہم بھی پڑھیں۔ اللہ نے فرمایا اس قرآن کو پڑھنا تو امت محمدیہ کی قسمت ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں تمہیں شوق ہو نا تو مجھ سے اجازت لے کر زمین پہ چلے جایا کرو، اس امت کا کوئی آدمی قرآن پڑھ رہا ہو نا تم سن لیا کرو، میں تمہیں سننے کا ثواب دے دیا کروں گا۔ کیسی کتاب تھی، ملی ہمیں آپ کو، لیکن کتنی بدقسمتی ہے کہ امت کی اکثریت اس قرآن کے نزول کے مقصد کو بھی آج تک نہیں سمجھ۔ انہوں نے نمائشیں لگائیں، آؤ جی قرآن ویکھو سونے دے پانی نال لکھیا گیا، اور لوگ جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، نمائش لگی ہوئی ہے، اٹھایا وہ نہیں جاتا، منو بھاری ہے وہ قرآن، چاندی کے پانی سے، سونے کے پانی سے۔ کچھ نے کہا ہم نے کیمروں کے ذریعے اس کو فوکس کیا
اتنا چھوٹا کر دیا ہے پڑھیا بھی نہیں جانتا. قرآن کا لفظی معنی کیا ہے؟ قرآن کا لفظی معنی کیا ہے؟ کتنا چھوٹا کر دیے, پڑھے ہی نہیں جانتا. کار میں رکھ دو ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا. واہ, خوش ہے دنیا اس چھوٹے قرآن کو خرید کے, خوش ہے دنیا اس سونے کے پانی سے لکھے ہوئے قرآن کو دیکھ کے. پھر ایک خطیبانہ جملہ ذہن میں آ رہا ہے, اس کی پھر تشریح نہیں کر سکوں گا, لیکن اس جملے میں بہت کچھ آئے گا. قرآن لکھا گیا ہے 8 پیپر پر, چھپتے ہیں نا ہمارے ملک میں, چھپتے ہیں رنگین, سونے کے پانی سے, چاندی کے پانی سے, ان کی تاروں سے. ہماری عملی حالت کیا ہے بولو؟ صحیح ہے؟ ابھی رمضان آ رہا ہے, اشیاء صرف کی چیزوں کو آگ لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ کھجوریں مہنگی ہوں گی, شربت مہنگے ہوں گے, نیمبو آپ کو نہیں ملیں گے, چینی مہنگی ہوگی, فروٹ مہنگا ہوگا. یہ مسلمان ہیں, یہ نماز بھی پڑھتے ہیں, ان کے چہرے پہ, بعض کے چہرے پہ سنت رسول بھی ہے, ہاتھ میں. ان سے پوچھو, ان سے پوچھو ملک میں کون سا نظام ہونا چاہیے, وہ کہیں گے نظام مصطفیٰ ہونا چاہیے. جی تو بڑا نظام مصطفیٰ نو موٹا دیتی کھلو, یہ جلوس نکالے گا, کوئی تحریک چلے گی نا, ووٹنگ ہوگی, ہاں بھائی نظام کون سا ہونا چاہیے ملک میں؟ اسلام. واہ, اسلام یہی کہتا ہے, جو تو کر رہا ہے نا, اسلام یہی کہتا ہے کہ لٹیرے بن جاؤ, رمضان المبارک آ جائے تو چھریاں تیز کر لو, ڈاکو بن جاؤ, اشیاء صرف کی چیزوں کو مہنگا کر دو. یہی اسلام ہے. ہم میں سے ہر بندہ اگر اسلام کے قوانین کو اپنے وجود پر اور 5 مرلے کے مکان پر لاگو کر لے تو پورے ملک میں نظام مصطفیٰ. کام سارے ہیں آپ کے غیر مسلم والے بھی نہیں کہہ سکتا, ان کے کام تو اچھے ہیں. ان کے کرسمس پہ چیزوں کی قیمت آدھی ہو جاتی ہے, آدھی. وہ عیسائیوں کی جو عید ہوتی ہے اور ہمارا جو تہوار ہے, یہاں آگ لگ گئی. قربانی کا موقع آیا تو وہی جانور جو آج 15,000 میں ملتا ہے, قربانی کے موقع پہ اس کی قیمت کیا ہو جائے گی؟ 50. اور اس بندے سے بھی آپ پوچھیں ملک میں کون سا نظام ہونا چاہیے, وہ بھی کہے گا اسلام. واہ, نظام مصطفیٰ ہونا چاہیے, نظام اسلام ہونا چاہیے. اپنی حالت یہ ہے. آپ میں سے جو تاجر لوگ ہیں, چلو یار یوں ہی اصلاح ہوتی ہے, کچھ لوگ تو صحیح ہوں. آپ میں سے جو تاجر لوگ ہیں, کاروباری لوگ ہیں, اشیاء صرف کی چیزیں بیچتے ہیں, آپ تو اپنے دل میں اپنے اللہ سے یہ عہد کریں کہ ہم اس مبارک موقع پر ناجائز منافع نہیں کمائیں, نہیں کمائیں. دینے والا کون ہے؟ وہی منافع کسی جگہ پہ غلط جگہ پہ لگ جائے گا, کوئی مصیبت آ جائے گی, ہسپتالوں کے دھکے کھانے پڑیں گے, وہ ساری چیز نکل جائے گی. تو قناعت کرو, حق حلال کا کماؤ, اسی میں برکت, اسی میں برکت. کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں, قرآن سونے کے پانی سے لکھا گیا. ہماری حالت کیا ہے؟ ہماری عملی حالت کیا ہے؟ جھوٹ ہم بولتے ہیں.
غیبت ہم کرتے ہیں، بہتان ہم باندھتے ہیں، لوگوں کے مالوں پر، پلاٹوں پر، مکانوں پر ناجائز قبضے ہم کرتے ہیں، بیوہ اور یتیموں کا مال ہم کھاتے ہیں۔ قرآن سونے کے پانی سے لکھا گیا۔ پھر ہماری عظمت کہاں کھو گئی؟ ککھ نالو ہولے ہو گئے، ککھ نالو۔ ملا منصور ایران میں ہوتا ہے تو امریکہ ڈرون حملہ نہیں کرتا، پاکستان کی سرحد میں آتا ہے تو ڈرون حملہ کرتا ہے۔ ککھ نالو ہولے ہو گئے، کوئی وقت نہیں۔ قرآن سونے کے پانی سے لکھا ہوا ہے۔ تباہی پھر گئی، ذلت ہمارا مقدر بن گیا، بستیوں میں جا گرے۔ قرآن سونے کے پانی سے لکھا ہوا ہے، اور جب قرآن لکھا ہوا ہوتا تھا درختوں کے پتوں پر، ہڈیوں پر، جانوروں کے چمڑوں پر، تو اس زمانے کے لوگ اس پتوں پہ لکھے ہوئے قرآن کو پڑھتے تھے تو پھر اتنا عروج ملا کہ چلتے زمین پر تھے اور ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیا کرتی تھی۔ بات تو ہے عمل کی، کہ وہ قرآن جو ہے اس کے احکام پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا۔ جو قرآن بتاتا ہے راستہ، اس راستے پہ ہم نے چلنا ہے۔ رمضان المبارک آ رہا ہے، میں اگلے جمعے انشاءاللہ اسی موضوع پہ میں نے جمعہ پڑھانا ہے انشاءاللہ۔ رمضان کی فضیلت، روزے دار کی فضیلت، روزے کی فضیلت، اس پہ میں نے آئندہ جمعہ انشاءاللہ لگا۔ لیکن ایک بات آج ہی کہنا چاہتا ہوں۔ دوسرے پارے میں جہاں اللہ نے روزوں کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون۔ یہ روزے کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ رب کی نافرمانیاں چھوڑ دو۔ پھر آگے اللہ نے کہا دن ہے گنتی کے، جو اس میں بیمار ہو جائے، مسافر ہو جائے، اس وقت پہ روزے نہ رکھے، بعد میں رکھ لے۔ وہ سارے مسائل اللہ بیان کرتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر اللہ نے اعتکاف کے مسائل بیان کیے۔ جب اس کو ختم کیا نا اللہ نے، روزوں والی اس بات کو جہاں اللہ نے ختم کیا نا، تو اس کے ساتھ اللہ کون سی آیت لائے ہیں؟ یہ گھروں میں جا کے آپ پڑھیے گا، بڑی دلچسپ بات ہے۔ روزوں والی بات جہاں ختم کی، موضوع ختم کیا، مضمون ختم ہوا، تو ساتھ اگلی آیت اللہ لے کے آئے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ کم تولنا ناجائز طریقہ ہے، ذخیرہ اندوزی یہ تسی نہیں بولو گے۔ مولوی دے خلاف تقریر کرے تے بڑے اچھل کے آندے ہو، تسی بولتے کیوں نہیں ہو؟ کام تولنا کیا ہے؟ جائز کمائی ہے، کرو یا نہ کرو۔ تم اگر نہیں تولتے ہو تو بہت سچ تو بولو نا۔ کام تولنا ناجائز کمائی نہیں ہے، ناجائز طریقے سے کمائی نہیں ہے۔ گاہک سے جھوٹ بولنا، سودے کا عیب چھپا کے اسے بیچ دینا، غلط نہیں ہے۔ سود کھانا، رشوت، او مومنو ایک دوسرے کا مال آپس میں ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ مولا
اس آیت کا روزوں سے کیا تعلق ہے؟ اللہ نے فرمایا بڑا مضبوط تعلق ہے. 16 گھنٹے کا روزہ ہوگا تقریباً، اتنا ہی ہوگا نا، 15-16 گھنٹے، سحری سے لے کے افطاری. روزہ رکھ لیا، دوپہر 2 بجے آپ کام سے آئے، کمرے میں گئے، وہاں ملک شیک پڑا ہے، جوس پڑے ہیں، ٹھنڈے ٹھنڈے آم پڑے ہیں، کھانا دھرا ہوا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کھڑکیاں بند ہیں، روشن دان بند ہے، کمرہ اے سی ہے، یہ روزے سے ہے. کھائے گا؟ کھائے گا؟ پیے گا؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ پیے گا کیوں؟ اور دودھ تو حلال ہے، جوس بھی حلال ہے، چاول بھی حلال ہے، فروٹ بھی حلال ہے، روٹی بھی حلال ہے، گوشت بھی حلال ہے. حلال چیز 15-16 گھنٹوں کے لیے حلال نہیں کھاتا. کیوں نہیں کھاتا؟ کس نے کہا ہے؟ اللہ نے کہا ہے یہ 15-16 گھنٹے میری بات ماننی ہے، حلال بھی نہیں کھانا. اس آیت میں اللہ نے کہا جس اللہ نے کہا تھا حلال نہیں کھانا، اس کی مان کے تو نے حلال چھوڑ دیا، وہی اللہ کہتا ہے کہ حرام. وہی اللہ کہتا ہے کہ حرام نہیں کھانا. ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہیں کھانا. ہماری عظمتوں میں تنزلی ہوتی چلی گئی، ہم نیچے آتے چلے گئے، ہم ذلیل ہوتے چلے گئے، ذلت ہمارا مقدر بنتی چلی گئی. اور جن لوگوں نے قرآن کو پتوں سے دیکھ کے پڑھا تھا اور قرآن کو اپنی زندگیوں میں داخل کیا تھا، جنگل کے درندوں نے بھی ان کی اطاعت کی تھی، سمندروں نے انہیں راستے دیے، شیر ان کی غلامی کرتا تھا، کیسر و کسرا کے شہنشاہ ایران و روم کے ان کا نام سن کے کام دیا. تو قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ ہدایت دینا. بولو کیا ہے؟ سیدھا راستہ دکھانا. چلو پھر ایک دفعہ رمضان کا ہی ذکر کر لیتے، اس کے ساتھ جوڑ بھی رہے گا. رمضان آ رہا ہے، اللہ ہم سب کو نصیب کرے اور اس کی قدر کرنے کی اللہ توفیق دے. پڑھو میرے ساتھ یہ ہے، آپ سب کو یاد ہے. میرا گمان یہ ہے، آپ کے متعلق میرا گمان یہ ہے، ویسے بھی میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا ظن المومنین خیرا، کہ مومن کے بارے میں اچھا گمان کرنا. میرا گمان یہ ہے کہ آپ سب حضرات کو انشاءاللہ یہ آیت آتی ہوگی، نہیں بھی آتی ہوگی تو میں پڑھوں گا تو آپ کے ذہن میں آ جائے گی. پڑھیے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مہینہ رمضان کا جس میں قرآن اتارا گیا، ہدی للناس. یہ پڑھو ذرا سارے، ہدی للناس. قرآن کے نزول کا کیا مقصد بتایا اللہ نے؟ ہدی للناس. یہ لوگوں کے لیے کیا ہے؟ تو قرآن کے نزول کا مقصد ہے ہدایت دینا. تو ہدایت یہ تب بنے گا جب اسے سمجھ کے پڑھیں گے. رمضان مبارک آ رہا ہے، آپ سب لوگ تلاوت کریں گے انشاءاللہ. آپ کریں گے، آپ کے بچے کریں گے، گھر میں ہماری بیٹیاں کریں گی، بہنیں کریں گی، مائیں کریں گی. کوئی کمرے میں بیٹھا ہے، کوئی برآمدے میں بیٹھا ہے، کوئی سین میں بیٹھا ہے. قرآن کی بہار آئی ہوئی ہے، بہار آئی. مسجدوں میں لوگ آ گئے ہیں جناب، زور کے بعد کوئی ادھر بیٹھا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہے. ہمارے جو بچے ہیں انہوں نے ایک دوستوں سے شرطیں لگا رکھی ہیں، میں 3 قرآن ختم کرنے نے، کہتا ہے میں 4 کرنے نے. ایک شوق ہے، ایک ذوق ہے، ایک ولولہ ہے.
ایک بات میری مان لو، اس دفعہ 4-5 ختم نہ کرو، صرف ایک کر لو، لیکن ترجمے کے ساتھ۔ ترجمے والا کوئی قرآن لائیے، بڑے اچھے اچھے لوگوں نے ترجمہ کیا ہے، لیکن میں ان کا نام لوں گا تو وہ ایک فرقے کے لوگ ہوں گے، تو میں یہ نہیں چاہتا کہ میں کسی فرقے کے عالم کا ترجمہ آپ کو بتاؤں۔ بڑے لوگوں نے ترجمہ کیا ہے، میں خود قرآن پاک کا ترجمہ کر رہا ہوں، میں جو تفسیر لکھ رہا ہوں ترجمہ میں خود کر رہا ہوں۔ بڑے بڑے علماء نے ترجمے کیے ہیں، مولانا تقی عثمانی کراچی والے، بہت خوبصورت ترجمہ، بہت خوبصورت ترجمہ، لیکن وہ دیوبندی مکتب فکر سے، اگر آپ اس کو محسوس نہ کریں تو اس سے بہتر کوئی ترجمہ نہیں، وہ آپ بازار سے خرید لیں ان کا ترجمہ۔ میں اس عالم کے ترجمے کی سفارش کرنے لگا ہوں جو دیوبند کے مدرسے بننے سے پہلے کا عالم ہے اور بریلی کے مدرسے کے بننے سے پہلے کا عالم ہے، شاہ عبد القادر محدث دہلوی۔ ہم جو دیوبندی ہیں اور یہ جو بریلوی ہیں، ہم دونوں کی جو اوپر والی سند ہے یہ شاہ عبد القادر پہ جا پہنچتی، اتھوں اساں ایک کو جانے، تو بریلوی علماء بھی ان کو مانتے ہیں اور دیوبندی علماء بھی ان کا احترام کرتے ہیں۔ تو اب یہ کون سا عالم ہوا؟ متفق علیہ، جس پہ دونوں کا کیا ہے؟ ویسے تو بریلوی علماء نے بھی ترجمے کی، شیعہ علماء نے بھی ترجمے کی، مولوی مقبول دہلوی شیعہ عالم ہے، اس نے قرآن کا ترجمہ کیا، مولوی فرمان علی شیعہ عالم ہے، اس نے قرآن کا ترجمہ کیا، ہم نے ان کے ترجمے پڑھے بھی ہیں، شیعہ علماء نے بھی کیے، اہل حدیث علماء نے بھی کیے، بریلوی علماء نے بھی کیے، لیکن میں آپ کو جس عالم کا ترجمہ بتانے لگا ہوں اس پر کوئی چھاپ نہیں، لیکن یہ پرانی زبان ہوگی دلی کی، یہ آپ کو تھوڑی سی تکلیف ہوگی کہ دلی کی پرانی زبان، اور آج وہ آپ کی زبان نہیں ہے، سمجھ تو آپ جائیں گے۔ تو آسان ترجمہ لینا ہے تو پھر مولانا تقی عثمانی کا ترجمہ لیں، مولانا فتح محمد جالندری ان کا ترجمہ لیں، ڈپٹی نذیر ان کا ترجمہ لیں۔ تو اس دفعہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، آپ کے بچے کریں، بچیاں کریں، بہنیں کریں، تو ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھیں کہ قرآن کہتا کیا ہے۔ کیا خیال ہے؟ نہیں میری سفارش پسند نہیں ہے یا آپ کو؟ بہت فرق پڑے گا انشاءاللہ۔ بچیاں پڑھیں، بہنیں پڑھیں، مائیں پڑھیں، جو پڑھی ہوئی نہیں ہے ان کو چھوٹی بچیاں پڑھ کے سنائیں۔ آپ 4 رکوع روزانہ پڑھتے ہیں، 8 پڑھتے ہیں، 1 پارہ پڑھتے ہیں، تو آپ اس کا ساتھ ساتھ ترجمہ بھی، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ کا قرآن کہہ کیا رہا ہے۔ جنہوں نے اپنی قوم سے جا کے کہا وہ قرآن ہدایت دیتا ہے کس رستے کی طرف، اور وہ یہ بھی سمجھ گئے کہ قرآن منوانا کیا چاہتا ہے، کس مسئلے کو بیان کرنا چاہتا ہے، ایک دفعہ سن کے سمجھ گئے۔ وہ اپنی قوم کو کہتی ہیں وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، آج کے بعد ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک وہ یہ سمجھ گئے کہ قرآن توحید کی دعوت دیتا ہے اور قرآن ایک شرک سے روکتا ہے، سب سے زیادہ شرک سے روک رہا ہے اور سب سے زیادہ توحید کی کیا دے رہا ہے؟ دعوت۔ اگلے جمعے انشاءاللہ جو مضمون ہوگا ہمارے خطبہ جمعہ کا وہ فضیلت و اہمیت رمضان اور روزے دار خود روزہ، اس کی کیا اہمیت ہے دین میں، یہ موضوع ہوگا، ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ لیکن آپ سے میں عرض کروں گا کہ ذرا جلدی آنے کی آپ